نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثالث عن عوف بن مالك قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ركع مكث قدر سورة البقرة ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ رواہ النسائی۔ یہ رکوع کی تیسری فصل ہے جس کا آغاز آج میں نے کیا۔ عوف بن مالک اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نماز میں حضور کے ساتھ کھڑا رہا، لیکن جب حضور نے رکوع فرمایا تو اس رکوع میں اتنی دیر ٹھہرے رہے جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھا جائے۔ سن رہے ہیں آپ؟ کبھی آپ سے کوئی ایسا پوچھ لے کہ کیا حضور کا رکوع کبھی ایسا بھی تھا کہ اس میں سورہ بقرہ پڑھی دی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ منہ کھلا کا کھلا رہ جائے، علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ کہہ رہے کہ رکوع میں اتنی دیر، مقصد میں نے ٹھہرنا، اتنی دیر حضور رکوع میں ٹھہرے رہے کہ سورہ بقرہ پڑھی جا سکتے تھے، اور آپ کہتے تھے اپنے رکوع میں سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، یہ دعا پڑھتے تھے۔ اصل میں یہ صلاۃ الکسوف ہے، سورج گرہن کی نماز تھی نا، اس میں ہوا یہ پنج وقت نماز میں نہیں ہے۔ اس میں قیام بہت لمبا ہوتا ہے، اور قیام کے برابر رکوع ہوتا ہے، رکوع کے برابر سجدہ، جب تک سورج جو ہے اس کا گرہن ختم نہ ہو جب تک وہ نماز چلتی رہتی ہے، تو یہ اس کا ذکر ہے۔ آج بات سمجھ، عام نمازوں میں اتنا نہیں، بات سمجھ میں آ گئی؟ باقی ہے میرے اس رب کے لیے جس کی قدرت بہت زیادہ ہے، باقی ہے میرے اس رب کے لیے جس کی پاکیزگی بہت زیادہ ہے، باقی ہے میرے اس رب کے لیے جس کی بڑائی ہے، اور بڑائی صرف اسی کو زیب دیتی ہے، باقی کوئی بڑائی کی بات کر سکتا ہے، بڑا نہیں، اور وہ بڑا عظمت والا، باقی اس کے لیے جو بہت عظمت۔ یہ پڑھتے تھے آپ اس میں، اس کو نسائی نے روایت کیا۔ وعن ابن جبیر قال سمعت انس بن مالک يقول ما صليت وراء احد بعد رسول الله اشبه صلاتي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز قال فحضرنا ركوعه 10 تسبيحات وسجوده 10 تسبيحات رواه ابو داود النسائی۔ کہ دوسری حدیث کہتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک سے، جو خادم خاص ہیں حضور کے، ان سے سنا تھا، خود انہوں نے ڈائریکٹ نہیں لیا تھا، حضرت انس بن مالک سے روایت کر رہے ہیں۔ تو انس بن مالک کہتے تھے کہ اس نوجوان سے زیادہ کسی کی نماز حضور کی نماز سے مشابہت نہیں رکھتی۔ یہ نوجوان ایسی نماز پڑھتا ہے جو بہت حضور کی نماز سے مشابہت رکھتی ہے۔ دیکھا اس وقت فکر لوگوں یہ تھی کہ لوگوں کی نماز حضور کی نماز سے مشابہ ہو، اب فکر ہے کہ جلدی سے جلدی ختم ہو جائے، ہم بھاگیں ٹوپی ووپی پھینک کر کے ادھر ادھر۔ کیسے بنے گا؟ نام نہیں لیا انہوں نے، لیکن محدثین نے پتہ لگا لیا کہ کس نوجوان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں عمر بن عبد العزیز تھے، یہ ایسے خلیفہ تھے، ان کے دور خلافت میں خلافت راشدہ یاد آ گئی۔ وہ 2.5 برس ان کو ملا، اچھوں کو ٹائم بہت تھوڑا ملتا ہے، لیکن ان کی اچھائی اتنی غالب آتی ہے کہ ان کا ذکر بہت پھیل جاتا ہے۔ وہ عمر بن عبد العزیز، سچ پوچھو تو پورے دور امیہ میں عمر بن عبد العزیز جیسا کوئی، یہ آبرو بن گئے بنو امیہ کی۔ کیا کہنا صاحب، نماز کا تذکرہ کرتے ہیں، اور خوبیاں تو تھی ہی ان میں سب عمر بن عبد العزیز میں۔ یہ نماز کا تذکرہ کہ نماز بھی ایسی پڑھتے تھے جو حضور کی نماز سے زیادہ مشابہ تھی، اور خود حضرت انس کہہ رہے ہیں جو خادم خاص ہے، جنہوں نے 10 سال حضور کی خدمت کی، وہ روایت کر رہے ہیں اس نوجوان کی نماز جو ہے حضور کی نماز سے بہت ملتی جلتی ہے۔ کیا کہنا صاحب، کیا تلاش تھی۔ اب تھوڑا سا فرق بتا رہے ہیں وہ کہ کس طرح سے مشابہ تھی۔ قال کہتے ہیں فحضرنا رکوعه 10 تسبیحات وسجوده 10 تسبیحات، تو ہم نے اندازہ کیا کہ ان کا رکوع اتنا لمبا ہوتا تھا کہ آدمی 10 بار آرام سے سبحان ربی العظیم کہہ لے، 10 بار، 10 میں نے 10، اور آرام اتنا سجدہ لمبا ہوتا تھا کہ آدمی آرام سے 10 بار سبحان ربی اعلیٰ کہہ لے، سجدہ بھی اسی تھا۔ پھر حضرت انس کہتے حضور کی نماز ایسی ہی تھی،
جلد بازی والی نہیں تھی، جلد بازی والی نہیں تھی، بڑے سکون والی نماز تھی، اور نماز ایسی تھی جو دل کو نور سے بھر دیتی تھی، دل میں نور ہی نور ہوتا تھا۔ حضور ایسے ہی فرماتے تھے، کبھی کبھی رات کو کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو حضور کو تکلیف نہ ہو اس لیے حضور کے بتائے بغیر نماز جنازہ وغیرہ پڑھ کے صحابہ دفن کر دیتے۔ پھر حضور کو یاد آتا وہ آدمی، تو کہتے وہ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ کہا حضور انتقال ہو گیا، تو کہا بتایا کیوں نہیں ہے؟ تم نے بتایا کیوں؟ کہا حضور کے آرام میں خلل نہ ہو۔ کہا نہیں ایسا مت کیا کرو۔ پھر حضور قبر پہ گئے پڑھنے کے لیے، آئی بس یہ کرم ہے حضور۔ فرمایا ایسا مت کیا کرو، اس لیے کہ جب میں پڑھتا ہوں کسی کے تو اس کی قبر نور سے بھر جاتی ہے، اس کی قبر نور سے بھر جاتی ہے۔ فرق ہے نماز جنازہ۔ تو یہ تو نماز جنازہ تھی کہ قبر نور سے، یہ 5 وقت کی نمازیں حضور پڑھاتے تھے تو گھر نور سے بھر جاتے تھے۔ اسی لیے تو مدینہ رحمت کی نگری ہو گئی، گھر جو ہے نور سے بھر جاتا ہے۔ تو کم از کم اس حدیث پاک سے اتنا شعور تو ہر آدمی کو مل ہی رہا ہے کہ نماز اطمینان سے ہونی چاہیے، سکون سے ہونی چاہیے، تاکہ اللہ دل میں سکون پیدا کرے، اور جتنی اطمینان سے ہوگی حضور سے ملنے لگے گی، مشابہت کرنے لگے گی۔ خدا کرے کہ لوگوں کی نماز حضور سے مشابہت کرنے لگے اور سب کے گھر نور سے بھر جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب